وزیر اعظم سے انڈونیشین صدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قاہرہ میں D8 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا کے صدر عزت مآب پرابوو سوبیانتو سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عزت مآب پرابوو سوبیانتو کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دوران ملاقات دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں دو طرفہ تعلقات بشمول سیاسی، تجارتی اور اقتصادی امور کے علاوہ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون شامل ہے۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی بھی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پام آئل فراہم کرنے والے ملک کے طور میں انڈونیشیا کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پرابوو سوبیانتو کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ملک کی معیشت پر کاروباری طبقے کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ رواں مالی سال کے آخر تک ترسیلات زر $35 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جلد ہی ہم زر مبادلہ ذخائر 3 ماہ کی برآمدات کے مساوی لے جائیں گے۔ میکرو اکنامکس استحکام کا اثر جلد حقیقی معیشت میں بھی نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 10 سال کی بلند ترین سطح اور مہنگائی 6 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ اپنے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں مرغی اور دالوں کی قیمتوں میں کمی اور ایندھن سستا ہونے کے باوجود ملک میں دالیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار مڈل مین ہے۔ دوسری طرف اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی سے عوام کو ریلیف ملا۔ آٹا، مرچ، ڈیزل، پیٹرول، دالیں، پیاز، چینی سمیت کئی اشیاء سستی ہوئیں۔ پاکستان نے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکی پابندیوں کو متصابانہ قرار دے دیا۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کے الزام میں 4 اداروں پر پابندی کے اقدام کو متصابانہ قرار دے دیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیوں پر پابندی کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے دفتر خارجہ نے کہا کہ اداروں پر پابندی عائد کرنے کا امریکی فیصلہ متصابانہ ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ اس رد عمل میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز بلوچ نے کہا کہ اداروں پر پابندی عائد کرنے کا متصابانہ امریکی فیصلہ امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کا تازہ امریکی اقدام امن اور سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتا ہے۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ نان فائلرز کی بڑی گاڑیاں اور زیادہ جائیداد خریدنے پر پابندی۔ ترمیمی بل اسمبلی میں پیش۔ قومی اسمبلی میں پیش کردہ بل کی مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز پر 800 cc سے بڑی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ اور بینک اکاؤنٹس اوپن نہیں کرا سکیں گے اور مقرر کردہ حد سے زیادہ پیسے بھی اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت نان فائلرز ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔ ان کے سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر بھی پابندی ہوگی۔ نان فائلرز کو صرف موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ بل میں مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز 800 cc سے بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے۔ انہوں نے صرف موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔